بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ بروج کے دوسرے حصے کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے حصے کی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تسلی دی ہے لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی ایذا پر، اور پھر اس جو پہلی ویڈیو تھی جس کا اختتام اس بات پہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو مومنین کو تکلیف دیتے ہیں اور کفر کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب جو ہے نازل کرے گا۔ اب اس ویڈیو میں، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کافرین کے عذاب کے بعد مومنین پر اللہ تعالیٰ جو اپنی نوازشیں عطا کرے گا وہ کس طریقے سے عطا کرے گا، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے یعنی اچھے اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جنات کہتے ہیں باغات کو، اور تجری کا مطلب جاری ہونا، انہار نہریں، یعنی کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جنات یعنی کہ باغات سے نوازنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ جب باغات سے نوازنے کا وعدہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو باغات دے رہا ہے، یعنی ان کو جنت میں پہنچا رہا ہے۔ یعنی مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑی نوازشوں والا ہے اور بہت رضا والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، جس کی رضا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور یہاں پر جنات یعنی باغات سے نواز رہا ہے۔ اب اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جو اللہ تعالیٰ نے کافرین کے بارے میں جو سخت وعیدیں بیان کی تھی، اسی کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ پھر سے بیان کر رہا ہے کہ ان بطش ربک لشدید۔ بطش کہتے ہیں پکڑ کو، یعنی کسی چیز پر جو سخت پکڑ ہوتی ہے یا کسی شخص پر جو سخت پکڑ کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان بطش ربک، یقیناً تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ کفر کریں گے، مومنین کو تکلیف دیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ بہت سختی کے ساتھ معاملہ کرے گا اور اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ یعنی کسی طریقے سے وہاں جھوٹ بول کر یا سازش رکھ کے وہاں نکل نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے جو سسٹم ہے بہت ہی مضبوط ہے، اس سے بچ نہیں پائے گا۔ انہ هو یبدئ ویعید، یقیناً وہی ہے جو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جو پہلی بار چیز کو وجود میں لاتا ہے، اور وہ وہی ذات ہے جو دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں اس دنیا میں کچھ بھی کر جاؤں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میرا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کی طرف اشارہ دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ طاقت تھی
جس نے تمہیں پہلی بار اس دنیا میں وجود میں لایا، ٹھیک ہے، اور پھر جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے یہ سب کچھ کر کے تو پھر تمہیں زندہ کر دے گا، زندہ کر دے گا تو تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا، اس لیے تم اس کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اب یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، یعنی کہ اس اللہ تعالیٰ کا جو رحمت کا دروازہ وہ کھلا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کچھ غلطی کر دیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ الودود کا الودود کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، انسانوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ اس کو یوں ہی عذاب نہیں دینا چاہتا، یوں ہی تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن چونکہ انسان خود جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، اور اس سرکشی میں وہ تسلسل اختیار کر لیتا ہے، اصرار کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت رحیم اور رحمان ہے۔ اس کے بعد صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہے کہ ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے۔ عرش کا مالک ہے یہاں کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کا مالک ہے، اسی کی قدرت میں سب کچھ ہے، کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ ابھی جو ہمیں یہ مہلت ملی ہوئی ہے، یہ آزادی ملی ہوئی ہے، وہ بچ جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا، اسے پکڑ میں آنا ہی آنا ہے۔ المجید پھر کہا، المجید کا مطلب ہوتا ہے بزرگ اور برتر، یعنی اللہ تعالیٰ اس صفت کے ذریعے یاد دلا رہا ہے کہ تم ایک ایسی ذات کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، ایک ایسی ذات کی تکفیر کر رہے ہو، یا اس کے خلاف تم جو ہے سازشیں کر رہے ہو یا سرکشی کر رہے ہو، جو ذات بزرگ ہے، برتر ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف تم جو ہے کمینہ پن کی حرکتیں کر رہے ہو، تم نیچی سطح کی جو ہے حرکتیں کر رہے ہو، تو اس بات کی طرف اشارہ دلانے کے لیے یہ صفت لائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فعال لما یرید، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے تو وہ کن اور فیکون کے ذریعے، یعنی بس وہ ایک لفظ کہتا ہے یا بس اس کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ چیز ہو کر وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر پوری طاقت موجود ہے، تو اس کی کسی بھی طریقے سے اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، اور وہ اس قدر طاقتور ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی پکڑ سے کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ فعال کہتے ہیں جو کچھ چاہنے والا، یعنی کہ جس چیز کا بھی وہ کرنے والا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ تاریخ کے واقعات کے ذریعے اشارہ دے رہا ہے کہ جن لوگوں نے سرکشی کی، جن لوگوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، ان کا حشر کیا ہوا اس کے بارے میں یاد دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں لشکر کے بارے میں خبر نہیں ملی؟ حدیث کہتے ہیں خبر کو، جنود کہتے ہیں لشکر کو۔ عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، یعنی کیا تمہیں جنود یعنی لشکر کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ چلا؟ کون سے لشکر؟ یعنی فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کے لشکر کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے جتھے کی بنیاد پر، اپنی فوج کی بنیاد پر یہ سرکشی کرنے لگے تھے، یہ خدا اپنے آپ کو سمجھنے لگے تھے، یہ متکبر ہو گئے تھے، یہ خدا کا انکار کرنے لگے تھے، اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا خدا سمجھنے لگے تھے۔ کیا ان کے بارے میں تمہیں کوئی خبر نہیں ملی کہ ان کا حشر کیا کیا، یہ کہاں گئے، کس طریقے سے جو ہے ان کو نیست و نابود کر دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟
یعنی ایک طرف تو وہ کفر کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں یا نبی کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ، کہ تم ساحر ہو، تم شاعر ہو، تم مجنون ہو، اس طرح کے جھوٹے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ وہ تکذیب میں یعنی جھوٹ کے اصرار میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ورا کہتے ہیں پیچھے کو، اور محیط کہتے ہیں گھیر لینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے چاروں طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیر رکھا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی تکذیب یا تکفیر کر رہے ہیں، جس طرح کا جو ہے وہ سازشیں رچ رہے ہیں، جس طرح کی جو ہے وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہیں باہر نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے، ایک مشیت رکھی ہے، ٹھیک ہے، ایک قانون بنا رکھا ہے، ایک نظام بنا رکھا ہے، اس لیے ان کو ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، چونکہ انہیں جو ہے ایک بار پیدا ہوئے ہیں، وہ دنیا میں جو کچھ چاہیں وہ کریں، اس کے بعد انہیں مرنا ہے، قیامت اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے، اس میں وہ حساب کتاب لے گا، تو وہ قیامت تک کی ان کی مہلت ہے، اس کے بعد تو انہیں جو ہے اس پہ حساب کتاب دینا پڑے گا۔ بل ہوا قرآن مجید، یعنی ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن تو بلند پایا ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن بہت ہی بلند پایا ہے، اس کے اندر جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں وہ سچی ہیں، بالکل آتھینٹک ہیں، کسی بھی بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مومنین کو جو ہے تکلیف پہنچائیں گے ان کو جو ہے اس طریقے کا سخت عذاب دیا جائے گا، اور جو لوگ تکفیر کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا، اور جو ہے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ سب باتیں سچی ہیں، یقینی طور پر ہونی ہیں۔ فی لوح محفوظ، یعنی اس لوح میں، یعنی اس نقش میں جو محفوظ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو بہت ہی بلند پایا ہے، جو بہت ہی عظیم المرتبت ہے، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے لوح میں جو ہے محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ لوح جو ہے، لوح کہتے ہیں اصل میں تختی کو، جو تختی ہم یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اب اس اللہ تعالیٰ کی جو لوح ہے وہ کس شکل میں، کیسی ہے، کس قدر مضبوط ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس قرآن کا لکھا جو ہے وہ امٹ ہے، یعنی اس میں کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، وہ اٹل ہے، خدا کی اس لوح محفوظ میں وہ ثبت ہے، بالکل مضبوطی کے ساتھ اس پہ چھپا ہوا ہے، انسکرائب ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، جو بات اس میں لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے، تمام دنیا مل کر بھی اس باطل کو اسے باطل کرنا چاہے، اسے مٹانا چاہے تو کبھی اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ قرآن کی جو آیات ہیں، قرآن کے جو احکام ہیں، قرآن میں بتائی ہوئی جو تعلیمات ہے وہ بالکل حقیقت ہے، وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، جیسا لکھا ہوا ویسے ویسے ہو کر رہنا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستو، اس صورت کے ذریعے جو ہمیں سبق ملتا ہے، سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا ذکر کیا ہے کہ یوم مشہود آ گیا نا، تو اس آیت میں مشہود سے مختلف معنی مراد لیے گئے تھے، لیکن ایک معنی ایک حدیث سے اور پتہ چلتا ہے، وہ معنی یہ ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف میں اضافہ کرو، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یوم مشہود ہے، یوم مشہود یعنی جمعہ کا دن جو ہے وہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے جو ہے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جمعہ کے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔
اور فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن رحمت نازل ہوتی ہے، جتنا زیادہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے اس قدر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جو ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ دوسرا جو بہت اہم اس صورت کے ذریعے ہمیں لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ثم لم یتوبوا والی جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی مومن اور مومنات کو لیکن انہوں نے توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا۔ اس آیت کے ذریعے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اس بات کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ناگہانی صورت میں یا کسی بھی جو ہے جانے انجانے میں کسی مومن کو اگر تکلیف دی ہو، ٹھیک، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ یہ عذاب والا معاملہ نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اس کے ذریعے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ توبہ کریں کہ ہمیں بعض دفعہ ہم جانے میں یا انجانے مومنین کو ہم تکلیف دے دیتے ہیں۔ ایک تو کافر ہونے کی شکل میں آدمی تکلیف دیتا ہے، ایک مسلم ہونے کی شکل میں بھی تکلیف دیتا ہے، وہ مختلف شکلوں میں جانے انجانے میں تکلیف دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر صورت میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو ہم اس سخت جو ہے جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ غالب ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنا بھی گناہ کر لیں جانے انجانے میں، ٹھیک ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کتنا بھی گناہ کر لے تو یعنی کہ بتایا جاتا حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ آسمان اور زمین کے بیچ کا جو خلا ہے وہ بھر جائے اتنا گناہ کر لے لیکن اسے مایوس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو